السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم کا چینی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ چینی وزیر اعظم کا پاکستان کی قومی ترقی، خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے لیے حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ ملک میں الیکشن ایک ہی روز ہوں گے، وزیر اعظم کا دو ٹوک موقف۔ وزیر اعظم نے قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا۔ شہباز شریف پر 180 ارکان نے اعتماد کا اظہار کیا۔ بیک وقت انتخابات کیس، چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کی کیس کی سماعت ہدایات جاری کر رہے ہیں، نہ کوئی ٹائم لائن، مناسب حکم نامہ جاری کریں گے چیف جسٹس۔ وزیر اعظم شہباز شریف الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف سے آج مذاکرات شروع کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ JUI تحفظات کے باعث مذاکراتی ٹیم میں شامل نہیں ہوگی۔ کراچی ایکسپریس ٹرین میں آتش زدگی سے 7 افراد جاں بحق، وزیر ریلوے کا نوٹس۔ ٹرین آتش زدگی میں جاں بحق افراد میں 3 بچے بھی شامل تھے۔ ملک بھر میں کل سے بارشوں کی پیش گوئی، PDM نے الرٹ جاری کر دیا، لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ۔ متوقع بارشوں کے سبب CAA کی جناح انٹرنیشنل پر احتیاطی اقدامات کی ہدایت۔ کینیڈا میں ہڑتال ملازمین اور حکومت کے درمیان ڈیڈ لاک برقرار، PSAC کا وزیر اعظم سے مذاکرات میں شامل ہونے کا مطالبہ۔ ٹریجری بورڈ نے یونین کے مطالبات کو ناقابل برداشت قرار دے دیا۔ کینیڈین وزیر اعظم نے امریکی صدر کے دوبارہ انتخاب میں حصہ لینے کو بڑی خبر قرار دے دیا۔ ٹروڈو کا کہنا تھا کہ جو بائیڈن کی پوری دنیا کو ضرورت ہے، سالوں تک ان کے ساتھ کام کرنے کا خواہش مند ہوں۔ کینیڈا کا سوڈان سے اپنے شہریوں کے انخلاء کے لیے فوج کی خدمات لینے کا اعلان۔ 200 کینیڈین فوجیوں کو انخلاء کے مشن کے لیے بھیجا جائے گا۔ وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ کینیڈین شہریوں کے انخلاء کے لیے محفوظ لمحے کا انتظار کر رہے ہیں۔ سوڈان خانہ جنگی میں 460 ہلاک، 2 امریکی بھی شامل۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ سوڈان میں لڑائی انسانی بحران کو تباہی میں بدل رہی ہے۔ سوڈان میں 15.8 ملین تک افراد کو امداد کی اشد ضرورت ہے۔ چینی صدر کا یوکرینی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، روس کے ساتھ جاری جنگ کے خاتمے کے لیے تبادلہ خیال۔ چینی صدر کا کہنا تھا کہ بات چیت اور گفت و شنید ہی جنگ سے نکلنے کا واحد راستہ ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. وزیر اعظم شہباز شریف اور چین کے وزیر اعظم لی کیانگ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں پاک چین قیادت نے باہمی تعلقات اور اسٹریٹجک تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم کا چینی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا، 2 طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے چینی ہم منصب لی کیانگ کو ٹیلی فون کیا، جس میں دونوں رہنماؤں نے 2 طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم نے چینی ہم منصب کے اس اعلیٰ عہدے کے لیے حالیہ انتخاب پر مبارکباد پیش کی۔ وزیر اعظم نے چین کی پرامن ترقی اور بین الاقوامی امن اور استحکام کے لیے مثبت کوششوں کو سراہا۔ ٹیلی فونک رابطے میں وزیر اعظم نے چین کے بنیادی مسائل بشمول ون چائنا پالیسی سمیت دیگر پرغیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ جموں کشمیر تنازع پر چین کے اصولی موقف پر مشکور ہیں، بنیادی مسائل پر پاکستان کی حمایت پر شکریہ ادا کرتے ہیں۔ چینی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ چین پاکستان کے ساتھ ہر وقت کھڑا رہے گا۔ چینی ہم منصب نے پاکستان کی قومی ترقی، خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے لیے
حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ نومبر 2022 میں وزیر اعظم کے دورہ چین اور صدر شی جن پنگ اور چینی قیادت کے ساتھ وسیع گفتگو کو یاد کرتے ہوئے دونوں رہنماؤں نے سی پیک سمیت اہم شعبوں میں دو طرفہ تعاون کا جائزہ لیا۔ انہوں نے تمام شعبوں میں اپنے تعاون کو بڑھانے پر اتفاق کیا تاکہ علاقائی امن، خوشحالی اور استحکام میں اپنا کردار ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ممالک کے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے مشترکہ مقاصد کو حاصل کیا جا سکے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ ملک میں الیکشن ایک ہی روز ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی اسمبلی سے 180 ارکان کی حمایت کے ساتھ اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ ملک میں الیکشن ایک ہی روز ہوں گے، وزیر اعظم کا دو ٹوک موقف۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے ارکان پارلیمنٹ کے اعزاز میں ظہرانے کا اہتمام کیا گیا۔ شہباز شریف اسپیکر بینکویٹ ہال پہنچے۔ اراکین پارلیمنٹ نے وزیر اعظم شہباز شریف کا استقبال کیا۔ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو بھی اسپیکر بینکویٹ ہال پہنچے، جہاں اتحادی جماعتوں کے ارکان کے علاوہ اپوزیشن لیڈر اور پی ٹی آئی منحرف ارکان بھی شریک ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اراکین پارلیمنٹ کے اعزاز میں ظہرانے سے خطاب میں ملک کی مجموعی صورتحال ارکان اسمبلی کے سامنے رکھ دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے دو ٹوک موقف میں کہا کہ ملک میں الیکشن ایک ہی روز ہوں گے، پارلیمنٹ سپریم ہے، اس کا فیصلہ قبول کرنا ہوگا۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ حکومت ہر معاملے پر پارلیمنٹ کے فیصلوں پر عمل یقینی بنائے گی، پارلیمنٹ کی بالادستی پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ ملک کی تمام اسمبلیوں کے انتخابات ایک ساتھ کرانے کے معاملے پر چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے رمح سیتے ہوئے کہا کہ حکومت مذاکرات میں سنجیدہ ہے تو خود قدم اٹھاتی، مذاکرات کرنے پر عدالت مجبور نہیں کر سکتی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ مذاکرات کے عمل کو ناکام نہیں ہونا چاہیے، عدالت کوئی ٹائم لائن نہیں دے گی اور مناسب حکم جاری کرے گی۔ ہم کوئی ہدایت یا ٹائم لائن نہیں دے رہے، ہم مقدمے کا تحریری حکم جاری کریں گے۔ مذاکرات پہلے ہونے چاہیے تھے کیونکہ عدالتی فیصلہ، آئین اور قانون پہلے سے موجود تھے۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ بینچ میں جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر شامل تھے۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان نے عدالت عظمیٰ کو بتایا کہ حکومت اور اپوزیشن نے 19 اپریل کو پہلا رابطہ کیا اور 26 اپریل کو ملاقات پر اتفاق کیا۔ 25 اپریل کو مسلم لیگ نون کے رہنما ایاز صادق اور خواجہ سعد رفیق نے پی ٹی آئی کے رہنما اسد قیصر سے ملاقات کی۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے پاس مذاکرات کا اختیار نہیں۔ اٹارنی جنرل نے کہا ایک روز قبل حکومتی اتحادی جماعتوں نے ایک میٹنگ کی تھی جس میں 2 جماعتوں نے مذاکرات پر اعتراض کیا، تاہم ایک راستہ نکال لیا گیا تھا۔ چیئرمین سینیٹ نے حکومت اور اپوزیشن کو خطوط لکھے ہیں اور مذاکرات کے لیے 4 نام مانگے ہیں۔ چیف جسٹس نے پوچھا کہ کیا اسد قیصر سے ملاقات کے بعد یہ جاننے کی کوشش کی گئی کہ مذاکرات کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ انہیں میڈیا کے ذریعے معلوم ہوا کہ شاہ محمود قریشی کو مذکورہ مقصد کے لیے اختیار دیا گیا تھا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ انہوں نے فاروق ایچ نائک سے 19 اپریل کو چیمبر میں ملاقات کی اور بعد میں بتایا کہ چیئرمین سینیٹ مذاکرات کی ثالثی کریں گے کیونکہ وہ نہ تو حکومت کے نمائندے ہیں اور نہ ہی اپوزیشن کے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت مذاکرات میں سنجیدہ ہوتی تو خود اقدامات کرتی، عدالت انہیں مذاکرات کے لیے مجبور نہیں کر سکتی۔ عدالت صرف کشیدگی کا حل تلاش کرنے کے لیے آئین کا نفاذ چاہتی ہے، عدالت کوئی وضاحت نہیں چاہتی، صرف حل بتائیں۔ فاروق ایچ نائک نے کہا کہ تمام حکومتی اتحادی جماعتوں نے پی ٹی آئی سے بات چیت پر اتفاق کیا ہے اور سینیٹ واحد ادارہ ہے جہاں تمام جماعتوں کی نمائندگی موجود ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف سے آج مذاکرات شروع کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ جے یو آئی تحفظات کے باعث مذاکراتی ٹیم میں شامل نہیں ہوگی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم پی ٹی آئی سے آج مذاکرات شروع کرنے پر آمادہ ہو گئی۔ جے یو آئی مذاکرات میں شامل نہیں ہوگی۔ ذرائع کے مطابق اٹارنی جنرل منصور عثمان ایوان نے وزیر اعظم سے ملاقات کی اور انہیں سپریم کورٹ میں ہونے والی عدالتی کارروائی کے بارے میں بتایا۔ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم آج مذاکرات شروع کرنے پر آمادہ ہو گئے ہیں۔ اٹارنی جنرل اور وزیر اعظم کی ملاقات کے بعد وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور پی ٹی آئی کے سینیٹر علی ظفر میں رابطہ ہوا ہے۔ حکومتی ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی سے مذاکرات آج شام 6 بجے سینیٹ سیکریٹریٹ میں ہوں گے۔ جمعیت علماء اسلام تحفظات کے باعث مذاکراتی ٹیم میں شامل نہیں ہوگی۔ اس حوالے سے سینیٹ سیکریٹریٹ کا کہنا ہے کہ سیاسی مذاکرات پر پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس 6 بجے پارلیمنٹ ہاؤس کمیٹی روم نمبر 3 میں طلب کر لیا گیا ہے۔
خیرپور کے قریب کراچی سے لاہور جانے والی کراچی ایکسپریس کی بوگی میں آگ لگنے کے باعث 7 افراد جاں بحق ہو گئے، جن میں 3 بچے شامل تھے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کراچی ایکسپریس ٹرین میں آتش زدگی سے بچوں سمیت 7 افراد جاں بحق ہو گئے۔ 26 اور 27 اپریل کی درمیانی شب 12:30 بجے کراچی سے لاہور جانے والی کراچی ایکسپریس کی اے سے بزنس کوچ نمبر 17 میں آگ لگنے کی اطلاع موصول ہوئی، جس پر فوری طور پر گاڑی کو ٹنڈو مستی خان اسٹیشن کے قریب روک لیا گیا۔ ہنگامی طور پر فائر بریگیڈ کو اطلاع دی گئی، جس کی پہلی گاڑی رات 1:50 تک موقع پر پہنچی اور تقریباً 40 منٹ کی تگ و دو کے بعد آگ پر قابو پا لیا گیا۔ اس دوران 7 مسافر جاں بحق ہوئے، جبکہ 4 مسافر کوچ سے لاپتہ ہیں، جن کی تلاش جاری ہے۔ 70 سالہ رابعہ بی بی متاثرہ کوچ سے چھلانگ لگانے پر شدید زخمی ہوئی اور زخموں کی تاب نہ لا سکی۔ ڈی ایس سکھر، ڈی سی او سکھر اور دیگر ریلوے افسران موقع پر موجود رہے اور صورتحال کی نگرانی اور وزارت میں رپورٹ کرتے رہے۔ کراچی ایکسپریس سے متاثرہ کوچ کو علیحدہ کرنے کے بعد صبح 6:45 بجے منزل کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ وزارت ریلوے نے واقعے کا سخت نوٹس لیتے ہوئے تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ اس ضمن میں فیڈرل گورنمنٹ انسپکٹر آف ریلویز کی سربراہی میں ٹیم جائے وقوع کے لیے روانہ ہو چکی ہے۔ تحقیقات کے مکمل ہوتے ہی میڈیا کو بھی آگاہ کیا جائے گا۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے ملک بھر میں کل سے بارشوں کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ دوسری جانب بارشوں اور خراب موسم کے انتباہ کے پیش نظر سول ایویشن اتھارٹی نے جناح انٹرنیشنل پر احتیاطی اقدامات سے متعلق ہدایات جاری کر دیں۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ ملک بھر میں کل سے بارشوں کی پیش گوئی، پی ڈی ایم نے الرٹ جاری کر دیا۔ پی ڈی ایم نے الرٹ جاری کرتے ہوئے ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ ادارے کے مطابق آئندہ 2 روز میں ملک کے مختلف علاقوں میں بارش کا امکان ہے۔ دوسری جانب بارشوں اور خراب موسم کے انتباہ کے پیش نظر سول ایویشن اتھارٹی نے جناح انٹرنیشنل پر احتیاطی اقدامات سے متعلق ہدایات جاری کر دیں۔ اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، مری، اٹک، چکوال، جہلم، گوجرانوالہ اور سیالکوٹ میں بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ پی ڈی ایم نے اپنے مراسلے میں کہا کہ خیبر پختونخوا میں متوقع بارشوں سے لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ ہے۔ انتظامیہ اور متعلقہ اداروں کو پیش کی اقدامات یقینی بنانے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ کسانوں کو ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا گیا کہ کسان مناسب انتظام کریں۔ تیز ہواؤں، ژالہ باری سے فصلوں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ بارشوں میں نقل و حرکت اور بے جا سفر پر پابندیاں لگانے کا کہا گیا ہے۔ ہنگامی صورتحال کے پیش نظر اہلکاروں کو دستیابی یقینی بنانے کا کہا گیا ہے۔ طبی عملے کو بھی الرٹ رہنے کا کہا گیا۔ سی اے اے نے ہدایت نامے میں کہا کہ اگر سمجھے تو ہلکے جہازوں کو کسی اور محفوظ جگہ پر پارک کریں۔ کسی بھی حادثے یا تصادم سے بچنے کے لیے کھلے پڑے ہوئے سامان کی مناسب اسٹوریج کریں۔ سول ایویشن اتھارٹی کا کہنا ہے کہ متعلقہ اہلکار بارشوں کے دوران رن وے کی بریکنگ ایکشن کا تعین کرنے کے لیے تیار رہیں۔ بارش کے دوران کیڑے مکوڑے سے بچنے کے لیے رن وے کے اطراف اسپرے کریں۔ سی اے اے نے کہا کہ پرندوں کی سرگرمیوں میں اضافے کو روکنے کے لیے اضافی برڈ ڈسپرسل ٹیمیں تعینات کریں۔ یقینی بنائیں کہ نالوں اور ڈرینیج میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہو۔ دیگر تمام ضروری احتیاطی اقدامات جو آپریشنل سیفٹی کو یقینی بنانے کے لیے ضروری سمجھیں کیے جائیں۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد۔